تصور کریے کہ ہم نے آپ نے کربلا کا واقعہ سنا جس میں اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ دل پہ کیا گزر رہی ہوگی. اس کے سامنے حسین کے مسائل پڑھے جا رہے ہیں, حسین کے فضائل پڑھے جا رہے ہیں. امام حسین علیہ السلام کے مسائل و فضائل ہو رہے تھے. امام زین العابدین بیٹھے ہوئے تھے. جب مسائل پڑھے کربلا کے امام نے گریہ کرنا شروع کیا. ساتھ میں ابو بصیر بیٹھا ہوا ہے, ابو بصیر نے بھی گریہ کرنا شروع کیا. جب ابو بصیر کو امام زین العابدین نے روتے ہوئے دیکھا, کہا ابو بصیر ایسے مت رو. کہا مولا رو تو رہا ہوں. کہا ایسے رو جیسے جو ہے ایک بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے پر روتی ہے. کہا مولا دیکھیے میرے آنسو تو نکل رہے ہیں. کہا ابو بصیر اور جو ہے گریہ کرو. کہا مولا ذرا گریہ کرنے کا طریقہ آپ بتا دیجیے, گریہ کرنے کی فضیلت آپ بتا دیجیے. امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا آپ کو گریہ کی فضیلت نہیں پتا, شاید گریہ کی فضیلت یہ ہے. چھٹے امام نے کہا اگر جو ہے حسین کے غم میں بہا ہوا ایک آنسو جہنم میں ڈال دیا جائے تو پورے جہنم کی آگ گلزار ہو جائے. اب سمجھ لیجیے فضیلت عشق حسین کیا ہے, اور غم حسین کی فضیلت کیا ہے, ان آنسوؤں کی قیمت کیا ہے. بس امام زین العابدین نے ابو بصیر سے کہا ابو بصیر اگر تمہاری آنکھوں میں آنسو آ گئے تو گویا انبیاء روئے, تمہارے آنسو گالوں کو آ گئے تو گویا انبیاء روئے, اگر تمہارے آنسو داڑھی تک آ گئے, ریش مبارک تک آ گئے تو گویا ائمہ معصومین روئے. اگر تمہارے آنسو جو ہے اور آگے بڑھ گئے, دامن پہ ٹپک گئے تو گویا ہم جو اہل بیت روئے. ایک مرتبہ ابو بصیر نے کہا مولا اگر روتے میں میری آواز نکل جائے, کہا اگر آواز نکل جائے تو اس طرح تو حسین کی ماں روتی ہے. بس یہ جو ہے باتیں ہو رہی تھی ابو بصیر سے. امام زین العابدین بات چیت کر ہی رہے تھے. اتنے نے کیا دیکھا کہ مجلس جب تمام ہوئی ساکن نیچے اترا. بس ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ ممبر کے قریب نوشا کو لایا گیا, چہرہ باندھے ہوئے دولہا آیا. بس جیسے ہی دولہا کو دیکھا ایک مرتبہ سید سجاد نے چیخ ماری, ہائے میرا قاسم, ہائے میرا بھائی. سید سجاد کر گئے. میں کہوں گا مولا آپ نے تو اپنی آنکھوں سے کربلا میں وہ منظر دیکھا کہ جس وقت جناب قاسم نے کہا چچا کیا میرا نام فہرست شہداء میں نہیں ہے. امام حسین 3 دن کے اور مہمان ہیں. ساتھی محرم ہو گئی. ساتھی محبت یہ وہ تاریخ ہے کہ حسین اپنے ساتھ 58 چھوٹے چھوٹے بچے لے کے آئے تھے. خیام حسینی میں تک کی سزائیں ہیں, بچوں پہ پانی بند ہو گیا. امام حسین علیہ السلام نے فہرست شہداء پڑھنا شروع کی. شہید کے نام پڑھتے جاتے ہیں. جب سارے شہیدوں کے نام سن لیے ایک مرتبہ جناب قاسم کہتے ہیں اس فہرست میں میرا نام کیوں نہیں ہے. کہا بیٹا میں کیا کروں, اس فہرست شہداء میں تمہارا نام نہیں ہے. ایک مرتبہ جناب قاسم سے حسین نے پوچھا اچھا قاسم یہ بتاؤ کہ تمہارے نزدیک موت کیسی ہے. قاسم نے پلٹ کے کہا چچا جان شہد سے بھی زیادہ شیریں ہے. پوری کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے قاسم کے جیسا کہ جس نے موت کا ذائقہ بتایا ہو. جناب قاسم نے کہا کہ موت شہد سے زیادہ بھی شیریں ہے. لیکن اب قاسم اتنے اداس ہے کہ اجازت نہیں ملی ہے. فہرست و شہداء میں قاسم کا نام نہیں ہے. خیمے کے پاس جاتے ہیں, خیمے کی ایک لکڑی سے ٹیک لگا کے بیٹھ جاتے ہیں. 2 زانو کے قاسم بیٹھے ہیں اور اس کے بعد گھٹنے کے نیچے سر کیے رو رہے ہیں. گریہ کرتے کرتے قاسم کو خیال آیا کہ بابا نے میرے بازو پہ ایک تعویذ باندھا تھا. بس ویسے ہی جو ہے ایک مرتبہ تعویذ کو کھولا, اس میں کیا دیکھا, ایک تحریر ہے. تحریر میں لکھا ہوا ہے اے بیٹا قاسم اگر میرے بھائی پہ کربلا میں وقت آ جائے تو اپنی جان کو عزیز نہ سمجھنا. بس اتنا سننا دیکھنا تھا. تحریر اور تحریر کو آنکھوں سے لگایا, خوشی خوشی گئے. کہا چچا جان دیکھیے بابا کی تحریر. جیسے ہی حسین نے حسن کی تحریر دیکھی بھائی کی تحریر کو آنکھوں سے لگایا. ازاداروں بس جناب قاسم کی شہادت پڑھ دوں اور مجلس تمام. ازاداروں جیسے ہی جناب قاسم نے تحریر دی حسین نے بھائی کی تحریر دیکھی. کہا آپ کو اجازت دینا ہے کہ بھائی کی تحریر دیکھ لی ہے. جناب قاسم کو اجازت دی ہے, لیکن جیسے ہی اجازت دیتے ہیں کہتے ہیں قاسم آؤ بیٹھو. اے پرواہ ذرا کبرا کو تو بلاؤ, ابھی آپ نے مہندی سنی ہے. جناب کبرا کو بلایا گیا. امام حسین نے کہا اب میرا دل کہتا ہے, میرا عقیدہ کہتا ہے کہ ایسا کہا ہوگا اے پرواہ آؤ قاسم کو دولہا بناؤ, ایمن میں لے جاؤ, بٹھاؤ. جناب قاسم کو بٹھایا گیا, کبرا کو بٹھایا گیا. حسین سے ہاتھ اوپر کیا, لیکن اب جناب قاسم کو اجازت دی گئی. ازاداروں روایتوں میں ایک چیز اور لکھی ہوئی ہے, جناب قاسم کا بدن اتنا نازک تھا کہ حسین نے اپنے بھتیجے کو کبھی کوئی موٹا کپڑا نہیں پہنایا. ہلکی جلد تھی, بہت ہی نازک البدن قاسم. اس قاسم کو ابرن کی اجازت ملی ہے. جناب قاسم جاتے ہیں, شیرانہ حملہ کیا ہے, حضرت شامی کو مارا ہے. جناب قاسم جب جنگ کر رہے تھے عرب کے دستور مطابق جنگ نہیں ہو رہی ہے. چاروں طرف سے قاسم کو شام کی فوجوں نے گھیر دیا. کوئی تیر مار رہا تھا, کوئی نیزے مار رہا تھا. حسن کا لاش سیدھے فرق سے جھومنے لگا. ایک مرتبہ قاسم شریر کربلا سے شہید ہے. میرا سلام
आई, हुसैन की लाश कहीं मिली। हुसैन कहते बेटा कासिम, बेटा बूढ़ा है, आवाज दे रहा है, बेटा कासिम जरा आवाज दे दो, लेकिन कोई आवाज नहीं मिली। एक मरतबा इमाम हुसैन एक बुलंद मुकाम के ऊपर खड़े हुए और कहते हैं बेटा कासिम, तुम्हें इमाम वक्त हुक्म दे रहा है, जजा को आवाज दो। इतना सुनना था कि जमीन करबला पर कासिम की लाश के टुकड़े उतरने लगे। हुसैन ने अपना नाम फैलाया, कासिम की लाश के टुकड़े भरे खैमे में लेके आए। एक मरतबा कुबरा के सामने उस दूल्हा की मैयत रखी गई। जनाबे कुबरा ने जुड़े हुए आप बताओ तुम रोने में क्या कहूँ, बना दूल्हा कहूँ, बना कहूँ या पैदा करूँ। एक मरतबा जनाबे कुबरा बैठ कर रही है, जोड़ा दुल्हन को लाश पे रोने के वास्ते, अरे दूल्हा बने से कदम में रोने के वास्ते जनाबे कुबरा कासिम की लाश पे गिरिया करने लगी। शैतानियों ने हल्का किया, वाह फातिमा का नाम होने लगा। करबला कासिम की लाश